سائیکولوجیکل ابیوز یا ایموشنل ابیوز سے مراد ہر وہ چیز ہے جو مارنے کے بعد آتی ہے. یوزلی جو بھی لوگ فزیکل تشدد کرتے ہیں کسی کے اوپر، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ایموشنل ابیوز بھی پریویسلی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو سائیکولوجیکل ابیوز کا نشانہ بناتا ہے تو وہ آگے جا کے فزیکل ابیوسو بھی ہو. چانسز ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آگے ہاتھ بھی ضروری اٹھائے گا. سو ایموشنل ابیوز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کوئی ایک پاور سٹرگل ہے دو لوگوں کے بیچ میں، ایک تگڑے کے بیچ میں اور دوسرا کمزور شخص ہے. تگڑا اور کمزور شخص کا جو ریلیشن شپ ہے یہ ہسبینڈ اور وائف کا بھی ہو سکتا ہے، یہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ہو سکتا ہے، یہ ایک باس اور ایک سبارڈینیٹ کے درمیان ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے یہ مالکان اور گھریلو ملازمین کے بیچ میں ہو سکتا ہے. سو جہاں پہ بھی ایک تگڑے اور کمزور کے درمیان رشتہ ہوگا وہاں پہ آپ کو ایسی چیزیں یا پاور امبیلنس آپ کو ضرور نظر آئے گا جو کہ سائیکولوجیکل تشدد کی صورت میں یا ایموشنل ابیوز کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. ماہرین کے مطابق اگر 3 چیزیں کسی شخص کے اندر آپ کو نظر آتی ہیں، نمبر 1 وربل اگریشن، کہ وہ زبانی بات چیت میں اگریسیو ہوتا ہے، وہ دوسروں کی توہین کرتا ہے، کوئی برے ناموں سے آپ کو بلاتا ہے یا آپ کو موک کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے آپ کا، یا آپ کی نقل اتارتا ہے، گالی دیتا ہے آپ کو، یا ایسی باتیں کرتا ہے جس سے آپ کا دل دکھتا ہے اور آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، تو ہم اس کو وربل اگریشن کے اندر کنسیڈر کرتے ہیں. ڈومیننٹ بیہیویئر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اپنے سبارڈینیٹ کو یا جو بیوی ہے اس کو اپنے فیملی ممبر سے، اپنے پیرنٹس سے، بہن بھائیوں سے ملنے سے روکتا ہے اور ڈومینیٹ کرتا ہے اس کو، یا کوئی بھی ٹیلی فونیکلی کانٹیکٹ رکھنے سے منع کرتا ہے، تو یہ بھی سائیکولوجیکل ابیوز کے اندر آئے گا. تیسری چیز ہے جیلس بیہیویئر. اگر کوئی شخص یا اگر ایک ہسبینڈ اپنی بیوی کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے پہ یا اپنی فرینڈس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے پہ یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے پہ ایکیوز کرتا ہے اس کو اور تنقید کا نشانہ بناتا ہے، تو یہ بھی سائیکولوجیکل ابیوز کے زمرے میں آئے. السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام اٹ ٹیکس اے فیملی کے ساتھ. اور آج کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کوئی گزشتہ پروگرام کا ہی دوسرا حصہ ہے جس میں ہم نے بات کی تھی ابیوز کے اوپر، اور میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ پوری دنیا میں 16 روزہ تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں جس میں ابیوسو ریلیشن شپ کے اوپر بات کی جا رہی ہے، ڈومیسٹک ابیوز یا وومن ابیوز کے اوپر بہت ساری کیمپینز چلائی جا رہی ہیں، لوگوں میں اویئرنیس ڈیولپ کی جا رہی ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اس ابیوسو ریلیشن شپ کا پارٹ وہ نہ بنے. اس حوالے سے میڈم عظمیٰ صداقت خود بھی اس کیمپین کا حصہ رہ چکی ہیں اور آج ہمیں اپنی گائیڈنس سے بہت زیادہ مستفید کرنے والی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسی ہیں آپ؟ بالکل خیریت سے. اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک کوسچن پوچھوں گی جو کہ اس پروگرام کے حوالے سے تو نہیں ہے، کہ اس کیمپین کا حصہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے آپ کس طرح بنی؟ اچھا، ہمارا ایک نیٹ ورک ہے جو کہ US الومنائی کا ہے اور اس کی ایک کیمپین ہے لیٹ می لیو. سو اس کے اندر ہم یہ اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خواتین جو کہ مختلف طرح کے تشدد کا، جسمانی تشدد، نفسیاتی تشدد یا اکنامیکل تشدد کا شکار ہوتی ہیں، وہ کیسے ہیلپ لے سکتی ہیں. اور سب سے پہلے یہ اویئرنیس آنا ضروری ہے کہ ہم جس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں کیا وہ نارمل ہیں، کیا وہ ریلیشن شپ ایشوز ہیں یا وہ کوئی سکنس ہے اور کسی کے ابیوز کا وہ شکار ہو رہی ہیں. سو اس طریقے سے ہمارا جو ایک پون کا نیٹ ورک ہے ان کے تھرو یہ کیمپین ہم نے سٹارٹ کی ہے جو کہ پنجاب کے اندر ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میں جب ابیوز کی بات کرتی ہوں، جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل سے، اور ہم نے فزیکل ابیوز کے اوپر ہی بات کی تھی کہ جسمانی طور پہ جو تشدد خواتین کے اوپر خاص طور پہ کیا جاتا ہے یا بچوں کے اوپر جو کیا جاتا ہے، تو آج میں چاہوں گی کہ ہم اسی کی ایک اہم ٹائپ جسے ہم کہہ دیں کہ فزیکل ابیوز سے ہٹ کے کچھ ایموشنل ابیوز کے اوپر بات کریں اور اکنامیکل ابیوز کو بھی بیچ میں ٹچ کریں. لیکن مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ایموشنل ابیوز ہوتا کیا ہے اور کیسے شناخت کی جائے کہ کوئی شخص جو ہے اس قسم کا ٹارچر جو ہے وہ سہ رہا ہے، اسے کیسے پتہ چلے؟ اچھا، فزیکل تشدد کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت آسان ہے کہ کوئی شخص آپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے یا آپ پہ کوئی چیز مارتا ہے اور آپ کو زخمی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فزیکل تشدد کا آپ کو سامنا ہے. ہمارے کلچر میں اس تشدد کو بھی کوئی اتنا پرومیننٹ کنسیڈر نہیں کیا جاتا، یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ کلچر کا حصہ ہے،
بیوی اگر اونچی آواز میں بات کرتی ہے تو ہسبینڈ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، یا ایون بچے اگر تنگ کرتے ہیں تو ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن سم ہاؤ 1994 میں امریکہ میں یہ ایک ایکٹ جو کہ وائلنس اگینسٹ وومن کے ترتیب دیا گیا اور اس کو ایک لا کی حیثیت جو ہے وہ اختیار کی گئی کہ خواتین کے اوپر تشدد جو ہے وہ کسی بھی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص تشدد کرتا ہے تو اس کی کچھ سزا تجویز کی جاتی ہے جو کہ پھر اسے بیئر کرنا پڑے گی. سزا بیسیکلی اس لیے دی جاتی ہے تاکہ وہ اس تشدد سے باز رہے، اور اس سزا میں کچھ حصہ جو ہے وہ پیمنٹ کا ہے کہ وہ اسے کچھ پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں یا بیہائنڈ دا بار رہنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کاؤنسلنگ پروسیس میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، کوئی سوشل سروس میں سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنے ان پریویس رویوں کو امینڈ کرے اور دوبارہ سے ایک نارمل لائف گزارنے کے قابل بن سکے. جب میں پاکستان کے حوالے سے بات کرتی ہوں تو پاکستان میں ابھی تک اس کو ایک قانون کی حیثیت سم ہاؤ حاصل نہیں ہو سکی. کوشش کی جاتی رہی ڈیفرنٹ جو پولیٹیکل موومنٹس ہیں ان کے تھرو کہ اس کو پیش کیا جاتا رہا اسمبلی میں، لیکن ابھی تک اس کو اسمبلی سے پاس نہیں کروایا جا سکا. مختلف اپوزیشن کا اس کو سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے باقاعدہ کوئی قانون کی حیثیت ابھی اس کو نہیں دی گئی. بٹ اس کے اوپر پاکستان میں بھی پورے گلوب کی طرح بات چیت ہونا شروع ہوئی اور یہ کہا جانے لگا کہ خواتین کے اوپر تشدد جو ہے، جو کسی بھی گھر کے اندر ہسبینڈ یا وائف کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کو اچھا کنسیڈر نہیں کیا جاتا رہا. اگر لوگ اس کے سامنے آواز بلند نہیں کر سکتے تو سم ہاؤ اس کو دل میں برا کچھ لوگ ماننے اب شروع ہو گئے ہیں. سو اس طرف اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا شروع کر دیے ہیں جہاں پہ ہم جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ ہم خواتین کو خواتین کی بجائے ایک انسان ہونے پہ پہلی ترجیح انہیں دینے کی طرف جاتے ہیں، اسی طرح مردوں کو مرد یا ڈومیننٹ کوئی پرسن کنسیڈر کرنے کی بجائے اس کو بھی ہم ایک انسان پرسیو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بہتر تعلقات کی طرف جاتے ہیں. سو پاکستان میں بھی یہ بازگشت اب آپ کو سننے کو ملتی ہے اور ملتی رہے گی بیکاز بہت سارے لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اینڈ ایونچولی آئی ایم ویری ہوپ فل کہ آنے والے سالوں میں پاکستان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسا قانون جو ہے وہ بن جائے گا جہاں پہ ایسے افراد کے لیے کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ پروٹوکول جو ہے وہ تجویز کیا جا سکے جہاں پہ اسے ان اپنے رویوں کو امینڈ کرنے کا موقع مل سکے. صحیح. اچھا، میں چاہتی ہوں کہ ہم پروگرام کے توسط سے اپنے ناظرین کو ہم یہ بتائیں کہ یہ جو ابیوزرز ہوتے ہیں جو کسی کے اوپر ابیوز کر رہے ہیں اور ادھر وہ کوئی فزیکل ہو یا کوئی سائیکولوجیکل ہو، ان کے کچھ ٹریٹس، ان کی کچھ شناخت جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ کچھ پری ڈیٹرمنٹس ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ ظلم ڈھائے گا، تو پھر وہ پری ڈیٹرمنٹس کیا ہیں؟ اچھا، پری ڈیٹرمنٹ سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم ایموشنل ابیوز کو ڈیفائن کر لیں کہ ایموشنل ابیوز ہے کیا. جیسے میں نے ابھی کہا کہ فزیکل ابیوز کو اب ایک ڈیفینیشن ہے باقاعدہ اس کی کہ آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں اور آپ اس کے مطابق اس کو پنش کر سکتے ہیں یا کوئی اور سزا تجویز کر سکتے ہیں. لیکن ایموشنل ابیوز کے اوپر ابھی تک بہت ساری ڈیفرنٹ آراز ہیں، ماہرین کی بھی، ریسرچرز کی بھی. اس کے اوپر سٹڈیز کافی زیادہ ہوئی ہیں لیکن ابھی تک ماہرین جو ہیں وہ صرف 3 ایسی چیزوں کے اوپر متفق ہوئے ہیں، وہ بھی ایک اسکیل کے تھرو کہ اگر یہ 3 چیزیں کسی شخص میں پائی جاتی ہیں یا کوئی شخص کرتا ہوا نظر آتا ہے تو بیسیکلی وہ ایموشنل ابیوز یا سائیکولوجیکل ابیوز کا شکار ہے. سائیکولوجیکل ابیوز یا ایموشنل ابیوز سے مراد ہر وہ چیز ہے جو مارنے کے بعد آتی ہے. یوزلی جو بھی لوگ فزیکل تشدد کرتے ہیں کسی کے اوپر، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ایموشنل ابیوز بھی پریویسلی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو سائیکولوجیکل ابیوز کا نشانہ بناتا ہے تو وہ آگے جا کے فزیکل ابیوسو بھی ہو. چانسز ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آگے ہاتھ بھی ضروری اٹھائے گا. سو ایموشنل ابیوز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کوئی ایک پاور سٹرگل ہے 2 لوگوں کے بیچ میں، ایک تگڑے کے بیچ میں اور دوسرا کمزور شخص ہے. تگڑا اور کمزور شخص کا جو ریلیشن شپ ہے یہ ہسبینڈ اور وائف کا بھی ہو سکتا ہے، یہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ہو سکتا ہے، یہ ایک باس اور ایک سبارڈینیٹ کے درمیان ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے یہ مالکان اور گھریلو ملازمین کے بیچ میں ہو سکتا ہے. سو جہاں پہ بھی ایک تگڑے اور کمزور کے درمیان رشتہ ہوگا وہاں پہ آپ کو ایسی چیزیں یا پاور امبیلنس آپ کو ضرور نظر آئے گا جو کہ سائیکولوجیکل تشدد کی صورت میں یا ایموشنل ابیوز کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. ماہرین کے مطابق اگر 3 چیزیں کسی شخص کے اندر آپ کو نظر آتی ہے، نمبر 1 وربل اگریشن، کہ وہ زبانی بات چیت میں اگریسو ہوتا ہے، وہ دوسروں کی توہین کرتا ہے، کوئی برے ناموں سے آپ کو بلاتا ہے یا
آپ کو موک کرتا ہے, مذاق اڑاتا ہے آپ کا, یا آپ کی نقل اتارتا ہے, گالی دیتا ہے آپ کو, یا ایسی باتیں کرتا ہے جس سے آپ کا دل دکھتا ہے اور آپ کو تکلیف پہنچتی ہے, تو ہم اس کو وربل اگریشن کے اندر کنسیڈر کرتے ہیں. دوسری چیز ہے ڈومیننٹ بیہیویئر. ڈومیننٹ بیہیویئر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اپنے سبارڈینیٹ کو یا جو بیوی ہے اس کو اپنے فیملی ممبر سے, اپنے پیرنٹس سے, بہن بھائیوں سے ملنے سے روکتا ہے اور ڈومینیٹ کرتا ہے اس کو, یا کوئی بھی ٹیلی فونیکلی کانٹیکٹ رکھنے سے منع کرتا ہے, تو یہ بھی سائیکولوجیکل ابیوز کے اندر آئے گا. تیسری چیز ہے جیلس بیہیویئر. اگر کوئی شخص یا اگر ایک ہسبینڈ اپنی بیوی کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے پہ, یا اپنی فرینڈس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے پہ, یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے پہ ایکیوز کرتا ہے اس کو اور تنقید کا نشانہ بناتا ہے, تو یہ بھی سائیکولوجیکل ابیوز کے زمرے میں آئے گا. جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم پوزیسو ہیں آپ کے معاملے میں, ہم آپ سے پیار بہت کرتے ہیں. یہ سارے وہ اچھے اچھے لفظ ہیں جو اسپاؤزز مینیپولیٹ کرنے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ, یا بیوی بعض اوقات مینیپولیٹ کرنے کے لیے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, بٹ یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ سائیکولوجیکل ابیوز کے زمرے کے اندر آئے گی چیزیں, جس میں سب سے پہلی چیز بیہیویئرل اگریشن ہے, ڈومیننٹ بیہیویئر ہے اور جیلس بیہیویئر ہے. جہاں پہ یہ تینوں کیٹیگریز آپ کو پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں, جس کے اندر کوئی 2 درجن کے قریب چھوٹے چھوٹے بیہیویئرز ہیں جس کو آپ ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جو سائیکولوجیکل ابیوز ہے آپ اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. بہت ہی شاندار آپ نے ایک کوئک سا ایک بتایا ہے پہچان کے, فوری طور پہ کوئی بھی اپنے ریلیشن شپ کو دیکھ کے پتہ چلا سکتا ہے کہ یہ کوئی ابیوسو ریلیشن شپ ہے جس سے وہ گزر رہے ہیں, کیونکہ آج ہم کوپنگ کے اوپر بھی بات کریں گے. اچھا, میں یہ چاہتی ہوں کہ جیسے آپ نے ابھی فزیکل ابیوز اور اس کے اوپر لا کی امپلیمنٹیشن کی بات کی ہے, تو کیا کہیں دنیا میں, چونکہ ہمارے ملک میں تو کوئی بھی قانون بھی دیر سے آتا ہے, دنیا میں کہیں کوئی ایموشنل ابیوز کی بھی کوئی سزا پائی جاتی ہے, کیا ایسا بھی ہے؟ اچھا, دنیا میں اور بھی کافی ممالک ہیں جہاں پہ قوانین دیر سے ہی آتے ہیں, انکلوڈنگ ہمارے ملک کے بھی. ابھی تک کوئی ایسا قانون نظر نہیں آتا جو کہ سائیکولوجیکل ابیوز یا ایموشنل ابیوز کو کوئی ابیوز کنسیڈر کرے. ریسرچرز بات چیت اس کے اوپر کرتے نظر آتے ہیں, اینڈ وہ بھی سنس 1996 کہ اس کے بعد آپ کو بازگشت نظر آتی ہے کہ یہ ایموشنل ابیوز جو ہے یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جو کہ دوسرے کو ہرٹ کرتا ہے. لیکن قوانین کے اندر یہ چیز طے ہے کہ اگر کہیں پہ ڈومیسٹک وائلنس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مار پیٹ بھی ضرور ہی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اگر ہیں تو وہاں پہ کوئی قانون ضرور لاگو ہوگا. یعنی ماریں گے تو سزا ملے گی, ماریں گے تو سزا ملے گی. اور ایون ماہرین یہ بھی کہتے ہیں, جس سے میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتی ہوں, کہ جب ہم فزیکل ابیوز کی بات کرتے ہیں یا سیکشول میل ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایک ایپیسوڈ ہی ہونا کافی ہے ٹو لیبلائز کہ یہ شخص جو ہے یہ سیکشول ابیوز کا نشانہ بنا, یا یہ شخص جو ہے یہ فزیکل ابیوز کا نشانہ بنا. بٹ وین اٹ کمز ٹو ایموشنل ابیوز تو اس کے لیے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پیچھے کوئی پیٹرنز ہونا ضروری ہے. آپ کسی ایک آئسولیٹڈ ایونٹ کو دیکھتے ہوئے یہ کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ اس شخص نے آپ کو ایموشنل ابیوز کا نشانہ بنایا. یعنی اگر کوئی شخص ایک دفعہ آپ پہ تنقید کرتا ہے, یا اگر کوئی شخص ایک دفعہ آپ کو گالی دیتا ہے, تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس شخص نے آپ کو ایموشنل ابیوز کا نشانہ بنایا. لیکن اگر پیچھے کوئی ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے, پچھلے 4 سالوں سے, پچھلے 10 سالوں سے آپ کو مسلسل وہ شخص جو ہے وہ تنقید کرتا ہے آپ کے اوپر, آپ کے برے برے نام بناتا ہے, آپ کا مذاق اڑاتا ہے ان فرنٹ آف فرینڈس یا فیملی ممبرز, اور یا پھر وہ آپ کے ساتھ توہین آمیز رویہ اپناتا ہے, یا وہ آپ کو انسلٹ کرتا ہے, یا وہ آپ کو ایسی لکس دیتا ہے جس سے آپ کو لگے کہ وہ آپ کو انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, یا وہ آپ کو خوف زدہ کرتا ہے, کسی چیز سے ٹیررائز کرتا ہے, آپ کو دھمکی دیتا ہے کہ میں آپ کو نقصان پہنچاؤں گا, اگر آپ نے یہی کچھ کرتے رہے تو میں آپ کے پیرنٹس کو نقصان پہنچاؤں گا, یا میں آپ کی پراپرٹی کو نقصان پہنچاؤں گا, یا پھر میں آپ کے پیٹس کو نقصان پہنچاؤں گا. اگر کوئی ایسی دھمکی بھی دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایموشنل ابیوز کا ایک حصہ ہے جو کہ وربل ایگریشن کو شو کرتا ہوا نظر آتا ہے. جب ہم ابیوز کا شکار ہوتے ہیں اور ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں, جیسے کہ آپ نے 2 طرح کی مدد کا یہاں ذکر کیا ہے کہ اپنے بزرگوں سے مدد مانگنے کی کوشش کی جائے, یا اپنے جو پہلے سے شادی شدہ کزنس جو اس تجربے سے گزر رہی ہیں ان سے مدد مانگی جائے, یا اپنی فرینڈس کے سرکل سے.
تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ جو مدد ہمیں ملی ہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، یعنی ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، یعنی پازیٹیو سپورٹ کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ اچھا، جب آپ مدد مانگنے جاتے ہیں تو اگر تو کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ بس تم گزارا کرو، وہ ویسے ہی غصے کا بڑا تیز ہے، خیال تمہارا بڑا رکھتا ہے، کھانے پینے کو تمہیں لا کے دیتا ہے، کپڑے پہننے کو دیتا ہے، غصے کا اگر تھوڑا تیز ہے تو مرد زیادہ تر ایسے ہی ہوتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، تم گزارا کرو، تم کوشش کیا کرو کہ تم چیزوں کو بالکل پرفیکٹ رکھو تاکہ اس کو کوئی موقع ہی نہ ملے۔ اگر تو لوگ آپ کو انہی حالات میں رہنے کی طرف لے کر جاتے ہیں اور آمادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ بھی کوئی صحیح سپورٹ نہیں ہے۔ پھر اگر آپ ایسے لوگوں سے تذکرہ کرتی ہیں، جیسے میں نے فرینڈز کا ذکر کیا یا کزنز کا ذکر کیا، اور وہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ دفع کرو ایسے بندے کو، مطلب کیا تم اپنی زندگی خراب کر رہی ہو، دفع کرو ایسے بندے کو، اتنا برا ہے تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے، چھوڑ دو اس کو اور تم اپنی زندگی گزارو، تم ڈائیورس لے لو۔ اگر ایسے بھی مشورے آپ کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ بھی کوئی صحیح مشورے نہیں ہیں، یعنی دونوں طرف آپ کو کوئی بیلنس کریٹ کرنا ہے۔ اچھا، سم ٹائم ایسے بھی ملتے ہیں کہ جیسے تم اگر وہ تمہارے ساتھ ابیوسو ہے تو تم بھی چیزیں اٹھا کے پھینک دیا کرو، یا تم بھی آگے سے سنا دیا کرو، یا تم کھانا جلا دیا کرو، ایسی بہت ساری ٹیکنیکس جو ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی ایسا مشورہ جو کہ آپ کے حالات کو سنوارتا ہوا نظر نہیں آتا وہ ڈسٹرکٹیو ہے۔ اگر کوئی آپ کو جوابی وار کرنے کی تلقین کرتا ہے تو یہ بھی غلط ہے، اگر کوئی آپ کو خاموش رہنے کی تلقین کرتا ہے تو یہ بھی غلط ہے، اگر کوئی آپ کو پرفیکٹ وائف بننے کی تلقین کرتا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ ریلیشن شپ جو دو لوگوں کے بیچ ہے وہ ایکویلٹی کے اوپر ہوتا ہے تبھی وہ ہیلدی ہوتا ہے۔ جہاں پہ پاور سٹرگل رہتی ہے، جہاں پہ ایک ڈومیننٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرا سبارڈینیشن کو ماننے سے انکاری ہوتا ہے یا مانتا ہے لیکن وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ میں پاؤں کی جوتی نہیں ہوں، میں بیوی ہوں آفٹر آل، تو ٹھیک ہے میرا ایک سٹیپ، اگر ریلیجن ہمارا کہتا ہے کہ ایک سٹیپ نیچے ہے تو فائن، لیکن اب میں پاؤں کی جوتی بھی نہیں ہوں کہ مجھے جب دل چاہا ادھر کر دیا، جب دل چاہا ادھر کر دیا، جب دل چاہا جو بات چاہے کر لی، اور بعد میں کہا مجھے ذرا غصہ آ گیا تھا تو چلو تم مان جاؤ، چلو تم نہ کرو، خیر ہی ہے، ایسی بات کو تم زیادہ نہ بڑھاؤ۔ سو یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ آپ کے حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر ہوتے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ اگر کوئی ایسا مشورہ آپ کو ملتا ہے کہ آپ کوئی باؤنڈریز اپنی سیٹ کر لیں، آپ پہلے طے کر لیں کہ آپ کیا چیزیں برداشت کریں گی اور کیا چیزیں آپ برداشت نہیں کریں گی۔ جیسے فزیکل ابیوز آپ کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ہیلدی شخص جو ہے وہ آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، اگر کوئی سین پرسن ہے، اگر کوئی ہیلدی مائنڈڈ پرسن ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو بری باتیں نہیں کہتا، نہ ہی وہ آپ کو فزیکل تشدد کا نشانہ بناتا ہے، نہ ہی وہ آپ کو تانے دیتا ہے، بلکہ وہ چیزوں کو بہتر بنانے کی کوئی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ کوشش باہمی ہونی چاہیے، یہ ایک بندہ کوشش نہ کرے بلکہ کوشش اگر شروع ایک بندہ کرتا ہے تو آگے چل کے کوئی ایسا سرکمسٹینسز نظر آنے چاہیے آپ کو، یا آپ اندازہ لگا سکتے ہوں کہ آگے چل کے وہ بھی اس کوشش میں شامل ہوگا، تبھی ہم اس کو کسی اینڈ نتیجے تک لے کر جا سکتے ہیں جو کہ بہتر نظر بھی آئے گا۔ اپنی باؤنڈری سیٹ کر لیں کہ کیا چیز آپ برداشت کریں گی اور کیا چیزیں آپ برداشت نہیں کریں گی۔ سو باؤنڈری سیٹ کرنے کے بعد آپ ان چیزوں کے اوپر بات چیت کرنا شروع کریں اور آپ بتانا شروع کریں کہ دیکھیں یہ جو آپ کا رویہ ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، اور اپنی تکلیف کا اظہار کریں اچھے لفظوں کی صورت میں۔ اچھے لفظوں سے میری مراد ہے کہ ایگزیکٹ اپنی تکلیف کو پہچانیں اور اس کو اپنے لفظوں کے اندر ڈالیں اور اگلے تک بیان کریں۔ اگر آپ کا دل ٹوٹ گیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ جو کہا مجھے، یا آپ اگر میرے پیرنٹس کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے یہ سن کر اور مجھے کافی تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر آپ روتی ہیں ان رویوں کے اوپر تو اپنے ہسبینڈ کے سامنے اظہار کریں کہ آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ زیادہ تر بیویاں جو ہیں وہ چھپاتی ہیں اپنے جذبات کو اور اپیرنٹلی یہ شو کرنا چاہتی ہیں کہ ایز اف ہر چیز بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اگر خراب ہے تو تھوڑی بہت خراب ہے۔ اور سم ہاؤ بیویاں بھی ہمارے کلچر میں یہ مانے ہوئے ہیں کہ ہسبینڈ اگر ہاتھ اٹھا دے یا گالی گلوچ کر دے یا تھوڑا کر دے تو کوئی بات نہیں، سارے ہی لوگ ایسا کرتے ہیں، سارے لوگ ایسا نہیں کرتے، بالکل سارے لوگ ایسا نہیں کرتے، ہیلدی مائنڈڈ لوگ ایسا بالکل نہیں کرتے۔ لیکن ہمارا کلچر سم ہاؤ سکھاتا ہے مردوں کو بھی کہ مرد وہ ہے جو گالی نکال سکتا ہو، مرد وہ ہے جو بیوی کو بری باتیں کہہ سکتا ہو، مرد وہ ہے جو اپنی فیملی کے سامنے اپنی بیوی کا مذاق اڑا سکتا ہو۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا
टेक्स्ट मैसेज आपको बहुत सारे जोक्स के आते हैं, तो उनमें ज़्यादातर जोक्स जो हैं वो या तो सिखों के बारे में होते हैं या फिर वो जोक्स हस्बैंड एंड वाइफ के ऊपर होते हैं, और उसमें बीवी को ही कुछ ऐसी बात कही जा रही होती है ताकि वो इंटिमिडेट फील करे और वो नीचा फील करे। सो बुनियादी चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे कल्चर में भी हम जब पेरेंट्स होते हैं तो हमें अपने बच्चों को, ख़ास तौर पे अपने बेटों को बेहतर तरीके से ट्रेन करने की ज़रूरत है। उन्हें सिखाने की ज़रूरत है कि औरतों पर हाथ नहीं उठाते, औरतों के साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं, कोई अदब तमीज़ के दायरे में रहते हुए चीज़ों को करने की तरफ जाते हैं। लेकिन हमारा कल्चर जो है उसमें हम पेरेंट्स जो हैं, हम अपनी बच्चियों को तो पैसिव रोल में जीना सिखाते हैं, लेकिन हम अपने बेटों को अग्रेसिव रोल के अंदर ढालते चले जाते हैं। अच्छा, बाज़-औक़ात मर्दों की ईगो का भी मसला बन जाता है कि वो थोड़ा डोमिनेट रहे, क्योंकि कल्चर उससे यही एक्सपेक्ट करता है। अगर कोई मर्द ऐसा करता हुआ नजर नहीं आता तो उसको ताना दिया जाता है कि तुम तो लड़कियों की तरह बिहेव करते हो, तुम्हारा तो कोई रो भी नहीं है घर के अंदर। घरों के अंदर अमनो आशी से रहने की ज़रूरत होती है, घरों के अंदर रिश्तों को बनाने की ज़रूरत होती है, घरों के अंदर वो पंजाबी फिल्मों वाला रोल अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं होती जिसमें हीरोइन नाच नाच के पागल हुई होती है और हीरो जो है वो कभी इधर रूड मुंह बना के जा रहा होता है, कभी इधर रूड मुंह बना के जा रहा होता है। बल्कि वहाँ पर सब्जी पकाने के लिए भी हीरो को अगर पूछना है बहन से कि क्या पक्का है तो गंडासा ज़रूर होता है सीन में। सो घरों में और फिल्मों में काफ़ी फ़र्क है, और घरों के अंदर आप एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बात करते हुए नजर आएं तो आपका घर जो है वो हेल्दी रवैयों के साथ फिर चलता है। आपके बच्चे भी आपको जो रवैये अपनाते हुए देखते हैं वो कल को वही चीज़ें मॉडल करते हुए भी नजर आते हैं। एक रिसर्च ये बताती है कि जिन घरों के अंदर ख़वातीन को अपने हस्बैंड की तरफ से तशद्दुद का सामना करना पड़ता है, अंदाज़ा या कॉमन सेंस ये कहती है कि उन घरों में जो बच्चे पलते हैं वो आगे चल के अपनी बीवियों पर हाथ नहीं उठाते, जबकि रिसर्च ये बताती है कि ज़्यादातर लोग जो अपनी बीवियों पर हाथ उठाते हैं या साइकोलॉजिकल तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, ये बेसिकली वही बच्चे हैं जिन्होंने अपने घरों में भी यही कुछ होते हुए देखा है। डिसीजन उनका होता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, बट अल्टीमेटली वो भी वही कुछ करते हुए नजर आते हैं। उनके हाथों से होता वही, क्योंकि मॉडलिंग और कंडीशनिंग से बच्चे जो हैं जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं उन्हीं चीज़ों को देखें। आप अपने बच्चों को लाख कहते रहें कि बेटा आपको सच बोलना चाहिए, सच बोलना अच्छी बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब आप अपने बच्चों के सामने झूठ बोलते हुए उन्हें नजर आते हैं तो उनके मुताबिक आप कोई बहुत सेक्रेड हस्ती होते हैं जिनका कहा वो नहीं टाल सकते, या जो भी कुछ करते नजर आते हैं वो बिल्कुल ठीक है, चाहे आप जितने भी गलत क्यों ना हो। सो वो वही चीज़ें सीख रहे होते हैं। बच्चों की जो लर्निंग है वो ज़्यादा मॉडलिंग के थ्रू होती है और सबकॉन्शियसली होती है। वो जो आपको देखते हैं वैसा ही वो परफॉर्म करते नजर आपको आएंगे। सो हमें बीइंग हस्बैंड या वाइफ अच्छे तरीकों से एक दूसरे से बातचीत अगर हम करते हुए नजर आएंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे बच्चे भी उन्हीं पॉजिटिव रवैयों को सीखेंगे, और कल को जब वो अपनी फैमिलीज बनाएंगे तो बेटे भी हमारे अपनी बीवियों को अच्छे तौर पर ट्रीट करते हुए नजर आएंगे। और इसी तरह से हम चाहेंगे कि हमारी जो बेटियां हैं उनके हस्बैंड भी उन्हें अच्छे तरीके से ही ट्रीट करते हुए नजर आएँ। हमारे कल्चर में भी डुअल चीज़ें हैं कि हम अपनी बेटियों के लिए कुछ और चाहते हैं, अपनी बहुओं के लिए हम कुछ और चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों को इज्जत से ट्रीट किया जाए, लेकिन हमारे ही घर में जो बहू होती है हम उसको डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उसका असल मुकाम यही है। सो ये एक बड़ी ही डेंजरस सिचुएशन है जिसके अंदर हम अपने हाथों से अपने बच्चों को परवान चढ़ाते हैं, लेकिन उनकी निगहदाश्त इस तरह करते हैं जिससे आगे चल के घरों में तकलीफ जो है वो पहुंचती है। सो ये हमें क्राइटेरियन होना चाहिए कि जिससे आपकी हालत कोई संवरती हुई सवरे या आगे संवरती हुई नजर आती हो। अगर तो कोई ऐसी हेल्प है तो वो आपके लिए ठीक हेल्प है, लेकिन अगर आज ही आपके हालात बद से बदतर होते नजर आपको आते हैं और आपके जो हालात हैं वो आगे भी ऐसे ही नजर आते हैं तो ये फिर कोई राइट काइंड ऑफ हेल्प नहीं है। सही, ये बड़ा ही अच्छा क्राइटेरिया आपने दिया। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी सी, हम चूँकि टाइम बहुत मुख्तसर है हमारे पास, तो मैं चाहूँगी थोड़े से कोपिंग मैकेनिज़्म पे भी हम बात करें कि जब कोई आपके साथ रिलेशनशिप में कोई अब्यूसिव पर्सन है तो फिर उसके साथ रहा कैसे जाए, और फिर क्या तरीक़ा कार हम अपनाएं कि हम कोप भी कर सकें, और किस तरह हम देखें। जब भी आपका कोई प्यारा बीमार होता है तो आप बेसिकली ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें करने की तरफ जाते हैं जिससे वो बीमारी जो है वो बेहतर हो और वो शख्स सेहतमंदी की तरफ जाए। अपनी पूरी सी कोशिश ज़रूर करें कि आपका जो स्पाउस है अगर वो नेगेटिव रवैयों के साथ है या अगर वो आपको साइकोलॉजिकल अब्यूज़ का निशाना बनाता है तो पहली चीज़ तो ये जहन में रखें कि इसमें आपका कोई भी फॉल्ट नहीं है। आप कुछ भी बुरा करें उसका नतीजा बहरहाल ये नहीं हो सकता जिसका आपको सामना करना पड़ रहा है।
یہ کوئی اس شخص کی اپنی ذاتی مجبوریاں ہیں، اپنے سیلف اسٹیم ایشوز ہیں، اپنا اینٹی سوشل بیہیویئر ہے، اپنے پیراڈائمز ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس ساری تکلیف کا نشانہ بنا ہوا ہے. سو آپ ضرور کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے اسپاؤس کو بہتر کریں، لیکن آپ اپنے پیار سے اس کو بہتر نہیں کر سکتے، آپ زیادہ خدمت کر کے اس کو بہتر نہیں کر سکتے، آپ اپنی ضرورتوں کو کم کر کے اس کو بہتر نہیں کر سکتے، آپ اپنی چاہتوں کو چھوڑ کر اس کو بہتر نہیں کر سکتے. اس کو اگر بہتر کرنا ہے تو بہترین مشورہ یہ ہے کہ اس کو کسی نہ کسی کاؤنسلنگ کا مشورہ دیں، ریکمینڈ کریں کہ اس کو ضرور کسی کاؤنسلر سے ملنا چاہیے اور اسے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسی صورت میں کسی ایسے کاؤنسلر کے پاس نہ جائیں جو کہ میرج کاؤنسلر ہے یا میریٹل کاؤنسلنگ کرتا ہو، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ کوئی ریلیشن شپ ایشو نہیں ہے. بالکل آپ کو ضرور کسی مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر کے پاس جانا چاہیے جو کہ اس شخص کے رویوں کو ایویلویٹ کرے اور آپ پریپیئر کریں اپنے اسپاؤس کو کہ وہ آنے والے دنوں میں کسی ایسے شخص کے پاس جائے. یا جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ اپنے بڑوں سے کچھ مدد لیں تو آپ ان کے تھرو وہ پیغام پہنچائیں اور ساتھ میں اپنی بھی آواز شامل کریں کہ اس کو ضرور کسی کاؤنسلر کو ملنا چاہیے. اور اگر وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی کسی کاؤنسلر کو جا کر ملیں تو آپ بھی چلی جائیں اپنی زندگی سنوارنے کے لیے، لیکن آپ ضرور اس کو کسی نہ کسی کاؤنسلر کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہسبینڈ ابھی خود ریڈی نہیں ہے تو آپ کسی کاؤنسلنگ کا حصہ بن جائیں اور آپ اپنے ہسبینڈ سے نیگوشیٹ کریں کہ آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کیونکہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتی ہیں. کوئی باؤنڈری سیٹ کرنا پڑیں گی کہ کیا چیز قابل قبول ہے اور کیا چیز قابل قبول نہیں ہے. جب آپ باؤنڈری سیٹ کر لیں تو پھر اپنی باؤنڈریز کو اسرٹ کریں، اپنے اسپاؤس کو بارہا بتائیں جب وہ ان باؤنڈریز میں سٹیپ ان کرنے کی کوشش کرے کہ دیکھیں ایسا آپ مجھے نہیں کہہ سکتے، ایسا مجھے اچھا نہیں لگتا. اگر کوئی ہسبینڈ آپ کو مذاق کا نشانہ بناتا ہے تو اس پہ خود بھی اسمائل نہ کریں بلکہ بتائیں کہ یہ چیز آپ کو پسند نہیں آئی. دیکھیں کوئی بھی جو ابیوزر ہے وہ ڈے 1 سے ابیوز کرنا شروع نہیں کرتا. بالکل وہ پہلے آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ آپ کتنا ہضم کرو گے. سو وہ لوگ جو ابھی نئے کسی رشتے میں گئے ہیں یا شادی ہوئی ہے اور ان کے اسپاؤزز جو ہیں وہ ٹیسٹ واٹر کر رہے ہیں کہ آپ کو اس کے مذاق اڑانے سے جو کہ اس نے اپنی فیملی کے سامنے مذاق اڑایا تو آپ کو اس سے کوئی تکلیف پہنچی یا آپ کو برا لگا، اگر تو وہ ایسا کر رہا ہے، کوئی ٹیسٹ ڈوز آپ کو دے رہا ہے تو آپ اس پہ فوری الرٹ ہو جائیں اور آپ کہہ دیں کہ یہ مناسب رویہ نہیں ہے. وہیں فل سٹاپ لگائیں، وہیں پہ فل سٹاپ لگائیں. کیونکہ وہ ایک لائف لا بھی تو ہے نا، وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس. سو اگر آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے جائیں گے جتنی بھی ٹیسٹ ڈوز ہے تو ہر دفعہ نئی ٹیسٹ ڈوز جو ہے وہ پہلے سے زیادہ تکلیف دہ ہوگی اور پھر ایونچولی جیسے ہم نے کہا کہ وہی لوگ جو کہ سائیکولوجیکل ابیوز کا نشانہ بناتے ہیں اپنے اسپاؤزز کو، آگے چل کے وہ ہاتھ اٹھانے کی طرف بھی کبھی نہ کبھی ضرور چلے جاتے ہیں. سو آپ کو پہلے ہی اپنی باؤنڈریز بنانی چاہیے، پھر اس کو اسرٹ کرنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے بہت شروع میں ہی تاکہ ان چیزوں کا نشانہ اپنا بنے. فرض کریں اگر آپ کا رشتہ کوئی 10 سال کا ہے اور اب آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو سنوارنے کی طرف جائیں تو اپنے بڑوں کی مدد ضرور حاصل کریں اور اپنے ٹرمز کو نیگوشیٹ کریں ان کے ساتھ. اور زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس میں ٹرمز نیگوشیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہسبینڈ ایسا کرتے ہی ہیں اور بیویاں سہتی ہی ہیں اور اکثر اوقات ساسیں یا مائیں بھی اپنی بیٹیوں کو کہتی ہیں کہ ہم نے بھی تو یہی کچھ ہی برداشت کیا، تم اگر برداشت کر لو گی تو تم کوئی انوکھی لڑکی نہیں ہوگی، یہ میریٹل لائف ہی ایسی ہوتی ہے. یہ بالکل غلط پیغامات ہے جو آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں. آپ کو میریٹل لائف میں سٹینڈ لینا آنا چاہیے. آپ کم سے کم اپنی ضرورتوں اور اپنی چاہتوں کے اوپر ضرور آواز بلند کرنا سیکھیں اور اپنے اسپاؤس کے ساتھ احترام کے ساتھ آپ بات کریں، محبت کے ساتھ بات کریں، لیکن آپ انہیں بتائیں کہ کون سے رویے ان کے ٹھیک ہیں، ان پہ اپریشیٹ کریں. جو رویے ان کے مناسب نہیں ہے اس کے اوپر انہیں کہیں کہ پلیز یہ نامناسب ہے، ایسا مت کریں. جی میرا کوشچن یہ تھا کہ جو ریلیشن شپ ہے اس کو بنانے میں، بگاڑنے میں کمیونیکیشن بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو کیا ہم جس طرح جو ابیوز کا شکار انسان ہے جو وکٹم رول میں ہے وہ ڈیفینیٹلی پیسیو کمیونیکیشن سٹائل کے ساتھ ہے اور دوسرا پرسن اگریسو سٹائل کے ساتھ، تو وہاں پر ریزرٹیو کمیونیکیشن کس طرح سے ہیلپ کر سکتی ہے باؤنڈری سیٹ کرنے میں اور نیکسٹ پرسن کو ریئلائز کرانے میں کہ وہ اس ٹائم غلط ہے؟ بالکل امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ کوئی ایک آدھ دفعہ کمیونیکیٹ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپ کو اپنے نئی کمیونیکیشن سیکھنا پڑے گی جو کہ اسرٹیولی کمیونیکیٹ کرنا ہے، کہ اپنے جذبات کا اظہار، اپنے خیالات کا اظہار. دوسرا چاہے کہہ رہا ہے کہ آپ غلط ہو، آپ کہہ سکتے ہو کہ
میرا جو اوپینین ہے وہ آپ سے ضرور ڈیفرنٹ ہے، لیکن میں اپنے اوپینین کو اون کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ ہی اسٹے کروں اور اسٹک کروں. آپ ضرور مختلف سوچ سکتے ہیں. اگر تو آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سٹینڈ لیتے ہیں اور کمفرٹیبلی آپ دوسرے تک کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو پھر تو آپ ضرور اپنی محنت کو جاری رکھیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ بات کرتے ہوئے آپ کو بھی غصہ آ جاتا ہے بینگ اے وکٹم، اور آپ وہ غصہ اپنے ہسبینڈ پہ نہیں نکالتے لیکن بعد میں بچوں کی خوب ٹھکائی کرتے ہیں، بعد میں بچوں کو بھی تانا زنی خوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے میں اپنی اس زندگی میں ہوں، ورنہ اگر بچے نہ ہوتے تو میں زندگی میں سے کب کی نکل گئی ہوتی. تو پھر آپ کو کمیونیکیشن سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو ہیلدی باؤنڈریز کے بارے میں بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ ہیلدی باؤنڈریز کیسے سیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ایک سک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو یہ 2 وے ہوتا ہے. ابیوزر کبھی بھی ابیوز اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک وکٹم اس کو وہ اتھارٹی نہیں دیتا کہ تم یہ کر سکتے ہو. اگر وکٹم بری بری باتیں سنتا ہے تو بیسیکلی وہ دوسرے کو بتا رہا ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو کیونکہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں لو سیلف اسٹیم کا مالک ہوں، تم میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو. اور جب ہم اجازت کسی کو دیتے چلے جاتے ہیں تو پھر حالات دن بدن خراب ہیں. سو کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی باؤنڈریز طے کرنے کی ضرورت ہے اور پھر کمیونیکیشن ہیلدی بنانے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو کام رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو کول مائنڈڈ رہتے ہوئے بات چیت کریں اور اپنا غصہ کبھی بھی دوسرے پہ نہ نکالیں. اپنے غصے کو لفظوں میں بیان کر دیں کہ مجھے غصہ ہے اس بات پہ. یہ جو اگر آپ نے بات کی کہ لفظوں میں بیان کریں تو ایک پروسیس انٹرونشن کا طریقہ ہم یوز کرتے ہیں ایڈکشن کے اندر بھی. تو کیا ہم اگلے پرسن کو بتانے کے لیے اپنی فیلنگز کیا ہم یہاں پہ بھی بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ پروسیس انٹرونشن یہ ہے کہ آپ ہر روز تھوڑا تھوڑا کام کرتے ہیں کہ کسی دوسرے کے اندر جو رویے ہیں خراب یا جو ڈسٹرکٹیو رویے ہیں ان کو آپ بہتر بنانے کی کوشش کریں. وہ رویے چاہے پیچھے کوئی الکوہلزم ہے یا ڈرگ ایڈکشن ہے یا پیچھے کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے یا پیچھے کوئی سیلف اسٹیم ایشوز ہیں یا پیچھے کوئی اور سکنس ہے جو کہ سائیکولوجیکل ہے، آپ ہر چیز کے لیے پروسیس انٹرونشن کو یوز کر سکتے ہیں کہ کمیونیکیٹ کریں، اپنے لائف سٹائل کو ہیلدی رکھیں، اپنا کوئی سپورٹ سسٹم رکھیں، اپنے ساتھ کوئی پازیٹیو لوگوں کے ساتھ اٹیچ رہیں، کوئی فرینڈز رکھیں، اپنی ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں، اپنی کیئر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ضرور اس شخص کے اوپر بھی کام کرتے رہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تھوڑا آگے چل کے ہی چیزیں بہتر ہوں گی، بٹ آپ ہر روز تھوڑا تھوڑا کام کرتی رہیں جو کہ لفظوں میں کمیونیکیٹ کرنا ہے. جو بھی رویے ان کے ہیں بہتر ہیں یا ڈسٹرکٹیو ہیں تو آپ کمیونیکیٹ ضرور بہرحال کرتے رہیں اور بتائیں کہ یہ نامناسب ہے. اچھا میڈم، وقت تو بہت کم ہے لیکن بہت دیر سے سر کا ایک کوسچن ہے تو سر میں آپ کو چانس دوں گی کہ وہ سوال آپ پوچھیں. تھینک یو میم. میرا سوال یہ ہے کہ ایک ابیوزر کو اس بات کا کیسے یقین دلا جائے کہ وہ ابیوز کر رہا ہے اور اس کے جو رویے ہیں وہ کسی نارمل انسان کے رویے نہیں ہیں اور اس کو واقعی میں ایک پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے. یہ کافی مشکل کام ہے جو کہ وکٹم کو یا ایسے لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اس ساری چیز میں انوالو ہیں، جیسے پیرنٹس ہیں، جو اسپاؤز ہے اس کے پیرنٹس ہیں یا فرینڈز ہیں یا فیملی ممبرز ہیں. اس میں اب ایک ٹول ہے جو انٹرونشن کا ہم استعمال کرتے ہیں. انٹرونشن ڈیٹا اگر اس شخص کو پریزنٹ کیا جائے جس میں تمام جو حالات و واقعات ہیں ان کی کڑی جو ہے وہ ایک بنائی جاتی ہے اور جوڑی جاتی ہے، آپس میں کوئی لنک ڈیولپ کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ پرابلم آپ سے نہیں ہے ہمیں، بلکہ پرابلم آپ کے اس ڈسٹرکٹیو رویے سے ہے، اس کی وجہ سے مجھے فلاں ٹائم پہ یہ تکلیف پہنچی، فلاں ٹائم پہ یہ تکلیف پہنچی، فلاں ٹائم پہ یہ تکلیف پہنچی. اور جب وہ سارا انٹرونشن ڈیٹا کوئی وائف جو ہے وہ بنا کے لکھ کے اپنے ہسبینڈ کو دیتی ہے یا اس کو سناتی ہے کسی ایک اچھے دن پہ، تو اس کے لیے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہے کہ اچھا کوئی رویہ ہے. ابیوزرز کے اندر جو ہے وہ ڈینائی بھی کرنا کافی زیادہ ہوتا ہے کہ وہ واقعات کو آپس میں جوڑتے نہیں اور نگیٹ کرتے ہیں. اگر بیوی کہتی ہے کہ آپ نے پہلے بھی میرے ساتھ یہ کیا تھا تو وہ کہتے ہیں میں نے کب کیا تھا، یہ تو بس آج کی بات ہے، ٹھیک ہے. اور وہ انٹیمیڈیٹ بھی آپ کو کرتے ہیں، منیمائز بھی چیزوں کو کرتے ہیں جو ابیوزرز ہوتے ہیں. اگر آپ نے کہا کہ میری آنکھ ساری سوجی ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، تم خود ہی تھوڑا آگے ہوئی تھی تو لگ گئی تھی، ٹھیک. سو منیمائز کرنا، ڈینائی کرنا چیزوں سے، انٹیمیڈیٹ کرنا، تھریٹ کرنا، یہ ابیوزر کی نشانیاں ہیں. سو ایسی صورت میں ابیوزر کے لیے اس چیز کو ماننا کانشیسلی تھوڑا مشکل کام ہے
क्योंकि बहुत सारे एब्यूज़र इंटेंशनली भी लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं और बाज़ औक़ात एब्यूज़र सबकॉन्शियसली भी लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, और बाज़ औक़ात दोनों ही बातें होती हैं कि वो इंटेंशनली भी कुछ पार्ट कर रहे होते हैं और कुछ पार्ट वो सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। सो डिनाइल में से निकालना जो एब्यूज़र को है, इंटरवेंशन डेटा काफ़ी अहम रोल प्ले कर सकता है, जहाँ पे अहले खाना बैठ कर उससे बातचीत करें और उसको बताएं कि बीवी बताए कि किन किन मौक़ों पर मुझे ये चीज़ें फ़ेस करना पड़ी, बच्चे बता सकते हैं कि किन किन चीज़ों पे। अच्छा, एक और अहम चीज़ है कि जो एब्यूज़र होता है वो सिर्फ वाइफ के साथ ही वो सब कुछ नहीं करता। जब उसका हाथ थोड़ा पक्का हो जाता है बीवी पे, तो फिर हर रिश्ते के साथ ही वो वही कुछ करता हुआ नज़र आता है जो कि स्पाउस के साथ वो करता है। सो हर रिश्ता, पेरेंट्स हैं उसके अंदर, बच्चे हैं या वाइफ है या वाइफ के पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, वो सारे मिल बैठ के इंटरवेंशन डेटा उसको प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि वो डिनाइल में से निकले और वो कोई रियल हेल्प जो कि काउंसलिंग की सूरत में हो उसको लेने की तरफ आमादा हो। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। बहुत शुक्रिया मैम, आपकी जो नॉलेज है उससे हम सारे ही मुस्तफ़ीद होते हैं और मुझे यकीन है कि हमारे नाजरीन ने भी आज के सेशन से भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। और अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अब चूँकि ख़त्म होता है तो हम इजाज़त चाहते हैं और अगले हफ्ते हम नए टॉपिक के साथ भी आएंगे और आपके जो सवालात हैं उनके जवाबात भी आपको ज़रूर देंगे। सो अपना ख्याल रखें और खुदा हाफ़िज़।